آج آپ سنیں گے ایک ہارٹولے کی مارکۃ الآراء تصنیف دی پاور آف ناؤ کا تیسرا چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے سنتے ہیں لمحے موجود کی طاقت دی پاور آف ناؤ کا تیسرا چیپٹر، جس کا عنوان ہے لمحے موجود کی گہرائی میں اترنا۔ سوال: لگتا ہے کہ روحانی بیداری یا مکمل شعوری حالت کے آس پاس بھی پہنچنے کے لیے مجھے ابھی اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا ہوگا۔ نہیں، قطعاً بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل کہ جو دماغ کے تخلیق کردہ ہیں وہ دماغ حل نہیں کر سکتا۔ جب ایک بار آپ دماغ کی اس ناکارگی، اس ڈسفنکشن کو سمجھ گئے تو آپ کو مزید کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید کوشش آپ کو اچھا ماہر نفسیات بنا سکتی ہے، مگر اس سے آپ اپنے دماغ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ جیسے پاگل پن یا دیوانگی کا مطالعہ آپ کو معقول یا سیانہ نہیں بنا سکتا۔ آپ پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ لاشعوری حالت انکانشیس اسٹیٹ کی بنیادی میکینکس کیا ہے، بنیادی ڈھانچہ کیا ہے۔ بنیادی میکینکس یہی ہیں کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لینا، آئیڈینٹیفیکیشن، جھوٹا احساس سے ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے۔ اس جھوٹے احساس سے ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نیم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس کی جڑیں ہستی میں، بینگ میں پیوست ہے، جو ہونے کا احساس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فالس ایگو، جھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ انا کی ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ مختتم ہیں۔ اس کے تقاضے، اس کی ڈیمانڈز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ خوف زدہ حالت میں رہتی ہے، یہ ہمیشہ خطروں میں گھری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انا ہمیشہ سہمی اور خوف زدہ رہتی ہے، ہمیشہ احساس سے قلت کے تصور میں ڈوبی رہتی ہے۔ اگر آپ نے جان لیا کہ یہ ناکارگی بنیادی طور پر کام کیسے کرتی ہے تو اس کے بے شمار مظاہر کو کھوجنے کی، تجسس میں پڑھنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پیچیدہ یا ذاتی مسئلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انا بیسیکلی یہی تو چاہتی ہے۔ انا کو اسی عمل سے تو محبت ہے، اسے ہمیشہ ہی کوئی چیز چاہیے جس کے ساتھ یہ خود کو نتھی کر سکے، تاکہ یہ اپنے سراب زدہ احساس ذات کو مزید توانا کرے، اسے تقویت دے اور اپنے وجود کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انا بخوشی مسائل کو گلے سے لگاتی ہے، کیونکہ انہی مسائل سے اس کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے احساس ذات کو اپنے مسائل سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ پریشانیوں سے ان کا سینس آف سیلف نتھی ہو جاتا ہے۔ میں بیمار ہوں، میں ناکام ہوں، میں تو کچھ ڈھنگ کا کر ہی نہیں سکتا، میں غریب ہوں، غربت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں ذہین نہیں ہوں، میں کلاس میں فرسٹ نہیں آ سکتا۔ یہ ساری شناختیں مسائل سے ماخوذ شناختیں ہی تو ہیں۔ جب انسان کی انا شدت کے ساتھ خود کو مسئلوں کے ساتھ نتھی کر لیتی ہے تو ایسا انسان مسائل سے آزادی کی خواہش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمنا ہی نہیں کر پاتا کہ اس کے مسائل ختم ہوں، کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو اس کی شناخت ہی نہ بچ رہے گی۔ یہ گویا اس کی آئیڈینٹی ہے جسے کھونا خود کو کھو دینے جیسا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سمجھ لیں گے کہ لاشعوریت یعنی انا دکھوں کی تخلیق پر اتنی محنت کرتی ہے
کہ کبھی ان سے قطع تعلق کی برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ جب ایک بار اس عمل کو جان لیں، یہ سمجھ جائیں کہ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن، ذہنی شناخت، یقیناً جس میں جذبات بھی شامل ہیں، کام کیسے کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے مزید معلومات، اس کے مزید مظاہر کو جاننے سمجھنے کی جستجو میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ یہ مائنڈ ہی کی چال کا ایک روپ ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کو حاصل کرنے کی بجائے آپ کو اس کے بارے میں جاننے کے کام میں مشغول کر دے گی۔ لاشعوریت، مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو صرف جان لینا، اسے پہچان لینا کافی ہے۔ صرف اسے جان لینا اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ خود بخود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حضوری کی حالت ہے۔ اب آپ لمحے موجود میں حاضر ہیں۔ اب آپ دماغ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہے، اسے قبول کرنا ہے، اور چیزوں کو سلجھانے کے پردے میں انہیں مزید الجھانے کی یا پیچیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ ذہن خود اپنی ذات میں کوئی فرسودہ یا ناکارہ ٹول نہیں ہے، نہ ہی یہ بذات ہی عدم توازن کا شکار کوئی آلہ ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انسٹرومنٹ ہے۔ یہ ذہن غیر متوازن، فرسودہ، ناکارہ، ڈس فنکشنل اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، اپنی خود ہی ڈھونڈنے لگتا ہے، اور یہ فاش غلطی کر بیٹھتا ہے، کسی کو اپنا آپ سمجھ لیتا ہے۔ اس وقت مائنڈ نہیں رہتا، ایسا انسٹرومنٹ نہیں رہتا جو انسان کا غلام ہو، بلکہ اس وقت یہ آقا بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دماغ انائی دماغ بن جاتا ہے، مائنڈ ٹرنڈ انٹو ایگوئک مائنڈ۔ اس وقت یہ آپ کی ہستی، آپ کے ہونے کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور آپ کا اس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مائنڈ بہت اچھا خدمتگار سرونٹ ہے، مگر یہ بہت ہی برا آقا ماسٹر ہے۔ سوال: مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دماغ سے اپنی شناخت کو الگ کر پانا ناممکن سا ہی کوئی کام ہے۔ ہم سب ہی اس سے خود کو شناخت کرتے ہیں۔ آپ مچھلی کو اڑانا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مگر مچھلی کو اڑانا سیکھا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے دماغ کی اس غلامی سے، لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن سے نجات ممکن ہے، اور اس کی چابی بس ایک ہی ہے: ٹائم کے سراب کا خاتمہ۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت اور ذہن یعنی ٹائم اینڈ مائنڈ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ وقت کو ذہن سے الگ کر دیں تو ذہن خود بخود اپنی غالب پوزیشن سے نیچے اتر جائے گا، یہ خود بخود رک جائے گا۔ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چاہیں اسے استعمال کریں اور جب چاہیں اسے خاموش کرا دیں، جیسے آپ اپنے دوسرے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں۔ خود کو خود کا دماغ سمجھنا ہی وہ حالت ہے جب آپ ٹائم کے فریب میں پھنستے ہیں، جس کا مطلب ہے ماضی کی یادوں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینے پر مجبور رہنا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب لمحے موجود کا انکار کرتے ہوئے آپ ہر وقت ماضی اور مستقبل میں جینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس جبری جینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت ماضی سے اخذ کر رہے ہیں، اور مستقبل میں آپ کو نجات کی راہ نظر آ رہی ہے۔ مگر یہ دونوں سراب ہیں۔ آپ کا ہونا، آپ کی بینگ، آپ کی شناخت ماضی کے بغیر بھی اتنی ہی زندہ ہے، اور مستقبل میں بھرپور اور مکمل ہونے کا خیال بھی ریت کے صحرا میں اس سراب سے زیادہ کچھ نہیں کہ جب آپ اس مستقبل تک پہنچ جائیں گے تو جبری جینے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اور سراب ہوگا جو آپ کا منتظر ہوگا، اور یوں ایگوئک مائنڈ آپ کی زندگی کو ایک ایسی ریٹ ریس میں بدل دیتا ہے جس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی پیسفل اور شاندار ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ماضی اور مستقبل دونوں وہم ہیں، دونوں
سراب ہیں، ڈیلیوژن ہے۔ حقیقت صرف ایک شے ہے، لمحہ موجود۔ سوال: مگر احساس وقت کے بغیر اس دنیا میں ہم کام کیسے کریں؟ جس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمارے کوئی مقاصد باقی نہیں رہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہ جان سکوں کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا ماضی ہی مجھے وہ بناتا ہے جو میں ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ اسے سمجھداری سے استعمال کریں، نہ کہ اسے ضائع کریں۔ وقت قطعاً بھی کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ ٹائم کیسے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ جو ہے ہی نہیں، اس کی قیمت کیسی، اس کی ویلیو کیا؟ کیونکہ ٹائم آپ کے ذہن کا تراشا محض ایک سراب ہے جسے آپ قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ وہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوائنٹ ہے، ایک مقام کہ جو ٹائم سے ماوراء ہے، وقت سے باہر ہے، اور جس کا نام ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ یہ پل، لمحہ موجود ہی حقیقتاً ہماری قیمتی ترین متاع ہے۔ جتنا آپ کا فوکس ٹائم پر زیادہ ہوگا، یعنی ماضی یا مستقبل پر، اتنا ہی آپ لمحہ موجود کو کھوئیں گے۔ وہ لمحہ موجود کے جو اس کائنات کی قیمتی ترین متاع ہے، وہ واحد لمحہ کے جس میں زندگی ہے۔ کیوں لمحہ موجود سب سے قیمتی متاع ہے؟ پہلی بات، کیونکہ یہ واحد ترین دولت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف لمحہ موجود ہی ہے۔ ابدی و ازلی لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جس میں آپ کی پوری زندگی اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ واحد فیکٹر ہے جو کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، ناقابل تغیر ہے۔ زندگی جسے آپ کہتے ہیں، وہ صرف لمحہ موجود ہے۔ آپ کی بلکہ اس پوری کائنات کی زندگی میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا، نہ ہوگا جو لمحہ موجود نہیں تھا یا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، لمحہ موجود ہی وہ واحد نقطہ ہے جو آپ کو دماغ کی محدود دنیا سے ماوراء لے جا سکتا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جو آپ کو بینگ، ہستی کی لازمان و لامکان سلطنت تک رسائی دے سکتا ہے۔ لمحہ موجود سے باہر کچھ بھی نہیں۔ سوال: کیا ماضی اور مستقبل حقیقت نہیں؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اکثر اوقات یہ زیادہ بڑی حقیقت ہوتے ہیں، موجودہ لمحے سے بھی کہیں قیمتی، کیونکہ آخر کار ہمارا ماضی ہے جو طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ورنہ تو ہم موجودہ لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور مستقبل ہے جو ہمیں ایکشن پر ابھارتا ہے، کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، کسی خواب، کسی مقصد کے پیچھے بھاگنے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ کو ابھی تک میری بات سمجھ ہی نہیں آئی شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو دماغ کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دماغ اس کو نہیں سمجھ سکتا، صرف آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف آپ۔ پلیز صرف سنیں۔ کیا کبھی زندگی کا کوئی بھی تجربہ جو آپ کو ہوا، جو آپ نے کیا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے محسوس کیا، ایسا تھا کہ جو لمحہ موجود نہیں تھا یا لمحہ موجود سے باہر تھا؟ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی تجربہ، تھاٹ یا فیلنگ ایسی نہیں جو لمحہ موجود سے باہر واقع ہو سکے۔ اب بتائیں کہ کیا لمحہ موجود سے باہر آپ کچھ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سوچ اور محسوس کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی، کوئی بھی واقعہ کیا لمحہ موجود کے باہر واقع ہو سکتا ہے؟ جواب واضح ہے، بالکل نہیں۔ کچھ بھی کبھی بھی ماضی میں واقع نہیں ہوتا، یہ صرف لمحہ موجود میں واقع ہوتا ہے۔ کچھ بھی مستقبل میں واقع نہیں ہوگا، یہ صرف لمحہ موجود میں واقع ہوگا۔ جس سے آپ بطور ماضی سوچتے ہیں، وہ یادداشت کی ایک پرت ہے جو دماغ میں ذخیرہ ہے، جو سابقہ لمحہ موجود تھا۔ جب آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس یادداشت کی پرت کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے فعال کرتے ہیں، لیکن یہ کام آپ لمحہ موجود میں ہی کرتے ہیں۔ مستقبل تصور کیا گیا لمحہ موجود ہے، دماغ کی پروجیکشن۔ جب مستقبل آتا ہے، وہ لمحہ موجود کی شکل میں ہی آتا ہے۔ مستقبل آپ کے پاس لمحہ موجود کے علاوہ اور کسی شکل میں نہیں آ سکتا۔ جب آپ سوچتے ہیں مستقبل کے بارے میں، تو یہ کام بھی آپ اس پل میں کر رہے ہیں۔
لمحے موجود میں کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماضی اور مستقبل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اسی طرح ماضی اور مستقبل بھی ابدی لمحے موجود کی حقیقی طاقت اور روشنی کی زرد عکاسی ہے۔ ماضی اور مستقبل کی حقیقت لمحے موجود سے مستعار ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جوہر، اس کی حقیقت آپ دماغ سے نہیں سمجھ سکتے۔ جس لمحے یہ حقیقت آپ سمجھ لیں گے تو شعور کا مقام دماغ سے ہستی، ٹائم سے لمحے موجود کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو ہر چیز بے حد زندہ محسوس ہوگی۔ یہ ہے لائف انرجی کا نور، یہی ہے ہستی کا ظہور، یہی ہے حقیقی طور پر ہو جانا۔ روحانیت کی چابی۔ کبھی آپ کو ایسی ہنگامی حالت کا سامنا ہوا ہے کہ جب جان پر بنائی ہو، جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت فطری طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ مائنڈ ٹائم زون سے نکل کر لمحے موجود پر مرتکز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شخصیت جو کہ ماضی اور مستقبل کی طرح شیدہ ہوتی ہے اس وقت عارضی طور پر خاموش ہو جاتی ہے، پرسنالٹی اسٹل ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ لیتی ہے حضوری، لمحے موجود میں کامل موجودگی۔ ایسے وقت انسان کامل سکوت کی حالت میں ہوتا ہے، ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے، مگر شعور اس وقت بھی انتہائی ہوشیار، الرٹ ہوتا ہے۔ ایسی خطرناک سچویشنز میں جو بھی رد عمل اس وقت درکار ہو وہ دماغ سے نہیں ابھرتا، وہ شعور سے پھوٹتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی جنگلی پگڈنڈی پر محو سفر ہیں اور اپنے ماضی کے خیالوں میں گم ہیں یا مستقبل کے کوئی شاندار منصوبے بنا رہے ہیں۔ اچانک سامنے سے شیر آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اس وقت ماضی اور مستقبل دونوں کامل طور پر فنا ہو جائیں گے اور آپ صرف لمحے موجود میں آ جائیں گے۔ اس وقت شعور کا مقام دماغ نہیں بلکہ ہستی ہوگا۔ لمحے موجود میں موجودگی انسان کی فطری حالت ہے اور فطری حالت بہت پرمسرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ لمحے موجود میں موجودگی کی مسرت کو محسوس کرنے کے لیے خطرناک ایڈونچرز کے شوقین ہو جاتے ہیں، جیسے کوہ پیمائی، کار ریسنگ وغیرہ۔ یہ جان لیوا کھیل ہیں، جان لیوا سرگرمیاں، مگر کتنے ہی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہیں مگر یہ خطرناک ایڈونچر انہیں لمحے موجود میں آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی زندہ حالت ہوتی ہے جو وقت سے آزاد ہوتی ہے، مسائل سے آزاد ہوتی ہے، سوچوں سے آزاد ہوتی ہے، شخصیت کے بوجھ سے آزاد ہوتی ہے۔ اس وقت لمحے موجود سے ایک بھی لمحے کی دوری غفلت موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ اس حالت میں آنے کے لیے لوگوں کو کسی خاص سرگرمی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اس حالت کے حصول کے لیے آپ کو کیٹو پہاڑ پر چڑھنے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں اسی لمحے، ٹھیک اسی پل میں پہنچ سکتے ہیں۔ قدیم زمانوں سے تمام روایتوں سے تعلق رکھنے والے روحانی مرشد یہ بتاتے آئے ہیں کہ روحانیت کی چابی ہے لمحے موجود، مگر اس کے باوجود آج بھی یہ کائنات کا ایک بھید ہے۔ اس کی تعلیم مسجدوں، مندروں میں تو یقیناً نہیں دی جا رہی۔ فرض کریں آپ چرچ جاتے ہیں اور وہاں بائبل کی یہ آیت سنتے ہیں، کل کی فکر نہ کرو، کل اپنی فکر آپ کرے گا، یا یہ سنتے ہیں، ایسا کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ ہل پر ہوں اور وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہو وہ خدائی سلطنت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یا آپ نے وہ اقتباس سنا کہ خوبصورت پھولوں کو دیکھیے، انہیں کل کی کوئی فکر نہیں بلکہ وہ لازماں لمحے موجود میں بلا تکلف زندہ ہیں اور خدا انہیں سخاوت سے عطا کر رہا ہے۔ ان تعلیمات میں جو گہرائی ہے، جو انقلاب چھپا ہوا ہے، اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کر رہا کہ ان زندہ تعلیمات کا کوئی مقصد ہے، اور یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ
کہ جو آپ کے اندر کی دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ زین تعلیمات کا سارا جوہر لمحے موجود کی پل صراط پر چلنا ہے، اس شدت اور کاملیت کے ساتھ حاضر باش رہنا کہ کوئی پرابلم، کوئی الم، کوئی دکھ، کوئی بھی جو اپنے جوہر میں آپ نہیں، وہ آپ میں زندہ نہ رہ سکے۔ لمحے موجود میں ٹائم کلاک ٹائم، وقت کی عدم موجودگی میں آپ کے تمام مسائل تحلیل ہو جاتے ہیں۔ درد، پین، آلام، ان کو وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ آلام موجودہ لمحے میں زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ عظیم زین ماسٹر رنزائے اپنے طلباء کی توجہ وقت سے دور لے جانے کے لیے اکثر اپنی انگلی اٹھا کر آہستہ سے پوچھتا تھا، اس لمحے میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور سوال ہے جس کے جواب کے لیے دماغ کی سطح پر جانا درکار نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال زین روایات میں یوں پوچھا جاتا ہے، اگر اس لمحے موجود میں نہیں تو پھر کب؟ اسلام کی روحانی شاخ تصوف میں بھی لمحے موجود مرکزی تعلیم کے طور پر موجود ہے۔ صوفیہ میں ایک قول بہت معروف ہے، صوفی لمحے موجود کا بیٹا ہے۔ عظیم صوفی رہنما اور شاعر مولانا رومی اعلان کرتے ہیں، ماضی اور مستقبل ہمارے اور خدا کے درمیان کا پردہ ہیں، ان دونوں پردوں کو جلا ڈالو۔ مسٹر ایک ہارٹ 13ویں صدی کے روحانی گرو نے انتہائی خوبصورتی سے اس موضوع کو ان الفاظ میں سمیٹا ہے، یہ وقت ہے جو نور کو ہم تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ وقت ہے۔ سوال: کچھ دیر پہلے جب آپ ابدی لمحے موجود اور ماضی و مستقبل کے غیر حقیقی پن پر بات کر رہے تھے تو میں اس کھڑکی کے باہر موجود اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی چند بار میں نے اسے دیکھا، مگر اس بار یہ دیکھنا مختلف تھا۔ بیرونی ادراک اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، سوائے اس کے کہ اس بار رنگ زیادہ گہرے اور جاذب تھے، مگر اس بار ایک پہلو اضافی تھا۔ میں اسے واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا، مجھے معلوم نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کچھ نادیدہ سا مجھے دکھائی دیا ہے۔ میں نے درخت کی حقیقی روح کو محسوس کیا، اس کے جوہر کو، ایسنس کو، اور پتہ نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کہ گویا میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں۔ مجھے لگا کہ گویا میں نے اس درخت کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس ایک سطحی نظر جس میں میں نے درخت کا ایک مردہ عکس دیکھا تھا۔ اب جب میں اس درخت کو دیکھتا ہوں تو کچھ آگہی اب بھی موجود ہے، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آگہی مجھ سے چھن رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجربہ ابھی سے ماضی کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو زیادہ پائیدار ہو، جو بس سرسری سی کوئی جھلک نہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے آپ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے تھے، آپ لمحے موجود میں تھے، اس لیے آپ نے درخت کو اس امیج کے بغیر دیکھا جو درخت کا امیج آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی موجودہ صورتحال کی بجائے اس اینک سے دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے سے چڑھا رکھی ہے، یعنی ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ایک لیبل ہے۔ جیسے ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں اس پر وہ لیبل فوراً لگا دیتے ہیں، اور یوں ہم اس کے زندہ پن کو دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا کوئی ایسا رویہ ہو سکتا ہے جو اس نے آپ سے کبھی روا رکھا تھا، مگر وہ شخص ہر وقت اسی رویے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آپ نے چونکہ اس شخص کے حوالے سے ایک لیبل کو اپنے ذہن میں سٹور کر لیا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ اسے اسی لیبل سے پہچانتے ہیں۔ یہ جو کچھ دیر پہلے آپ نے درخت کو دیکھا، یہ اس کی اوریجنل حالت تھی، اور آپ کا دیکھنا اس لیبل کی چھلنی سے نہیں تھا جو درخت کے حوالے سے آپ نے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ یہ پرسیپشن ہستی، بینگ سے ہوا تھا۔ حقیقی دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائم، وقت
کی قید سے ماورا ہو کر دیکھتے ہیں۔ یہ جاننا ایک اور سطح پر ہوتا ہے، ایسی سطح کہ جس میں روح کبھی قتل نہیں ہوتی، روح کے جو ہر مخلوق اور ہر چیز میں موجود ہے، ایسا جاننا کہ جو زندگی کے بھید اور تقدس کو غارت نہیں کرتا، بلکہ جس میں ہر چیز کے جو ہے اس کے لیے گہری محبت اور احترام ہوتا ہے، ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں دماغ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ یاد رکھیں، دماغ درخت کو نہیں جان سکتا، دماغ صرف درخت سے متعلق اعداد و شمار اور جمع شدہ معلومات کو جان سکتا ہے۔ میرا دماغ آپ کو نہیں جان سکتا، اس کے پاس صرف لیبل ہیں، ججمنٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں اور آپ کے بارے میں آراء ہیں۔ یہ صرف ہستی ہے جو براہ راست جانتی ہے۔ دماغ اور دماغ کے جاننے کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ روزمرہ زندگی میں دماغ کے یہ لیبل بہت مفید ہوتے ہیں، ان سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ تاہم جب یہ دماغی علم آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر قابض ہو جاتا ہے، بشمول آپ کے تعلقات جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، جو نیچر کے ساتھ ہیں، تو تب دماغ ایک ایسا دیو ہیکل طفیلیہ بن جاتا ہے، پیراسائٹ جسے کوئی نہیں روک سکتا، جو زمین پر موجود ساری حیات کو شاید نگل جائے اور آخر میں خود اپنے میزبان کو مار کر خود بھی مر جائے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس نے دماغ میں کامیابی کا ایک معیار بنا لیا ہے کہ دولت ہے تو کامیابی ہے۔ اب یہ اس کا دماغی لیبل ہے، ورنہ کامیاب زندگی اور دولت کا لازم و ملزوم ہونا زندگی کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرل کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی شکل میں دولت کو ذخیرہ کرنے کا ہمارا جو تصور ہے یہ تو کچھ ہی صدیوں پرانا ہے، جبکہ زندگی تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ایسا شخص مائنڈ کے اس لیبل سے ایسا چمٹ جاتا ہے کہ موت کے دم تک وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ انکانشیس لائف ہے، لاشعوری زندگی ہے، جس میں زندگی کا زندہ پن کھو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، اور انسان ماضی یا مستقبل کے مردہ دماغی لیبلز کے پردے میں رہ جاتا ہے، تا وقت یہ کہ موت آ کر اس سے یہ سارے لیبل چھین نہ لے۔ ابھی جو نظارہ آپ کو ہوا وہ صرف ایک جھلک ہے کہ کیسے وقت کی قید سے آزادی آپ کے ادراکات، پرسیپشنز کو بدل سکتی ہے، مگر صرف ایک تجربہ کافی نہیں ہے، چاہے یہ ایک تجربہ کتنا بھی خوبصورت اور ٹھوس کیوں نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو منتقل کرنا ہے، مستقل طور پر دماغ سے ہستی کی طرف۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لمحے موجود کے انکار اور اس کے خلاف موجود مزاحمت کے طرز عمل سے باز رہا جائے۔ اس مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ کو ہٹا کر لمحے موجود میں منتقل کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی عادات کے زیر اثر ایسا کرنا شروع میں آسان نہیں ہوگا، لیکن جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح لمحے موجود میں رہنے کو بھی بطور عادت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ براہ راست آپ لمحے موجود میں داخل ہو سکیں، تو اپنے دماغ کے ان عادتی رجحانات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو لمحے موجود سے فرار پر مجبور کرتے ہیں۔ عادتی دماغ، ہیبیچول مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کو عموماً موجودہ لمحے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، یا اگر آپ ڈپریس ہوں تو اسے اور بھی بدتر دکھاتا ہے۔ اگر دماغ مستقبل کو بہتر بنا کر دکھاتا ہے تو اس سے آپ کو ہوپ ملتی ہے، امید ملتی ہے، سہانے خواب آپ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دماغ مستقبل کی مجروح اور مایوس تصویر دکھا رہا ہے تو اس سے انزائٹی تخلیق ہوتی ہے۔ خوبصورت خواب ہوں، امید ہو یا انزائٹی، ایک بات جان لیں کہ یہ دونوں ہی حالتیں سراب ہیں۔ سراب کی نوعیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اس تک آپ پہنچ جائیں تو منزل آگے نظر آنے لگتی ہے۔ آپ لوگوں کو خود تجربہ ہوگا کہ کل جس چیز تک پہنچنا آپ کا خواب تھا
جستجو تھی، آپ کی نجات تھی، آپ وہاں پہنچ گئے، مگر خواب، جستجو، نجات پھر بھی آپ کو نہ مل سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی یا مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب، مستقبل میں زندگی جینے کی خواہش بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی مایوس مستقبل کی تخلیق کردہ انزائٹی، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ ایک چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، اس پل سے۔ آپ اس لمحے موجود کو کھو دیتے ہیں جس میں زندگی ہے۔ لمحے موجود میں بنے رہنے کا بہترین طریقہ ہے مشاہدہ ذات، سیلف انالیسس۔ ہر بار جب دماغ آپ کو ماضی یا مستقبل میں لے جائے تو فوراً لمحے موجود میں واپس آئیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا سوچیں سوچ رہا ہے، جسم میں ان سوچوں کے زیر اثر کون سی فیلنگز، احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں گے تو خود بخود آپ میں موجودہ لمحے میں حاضر رہنے کا رجحان بڑھے گا۔ اگرچہ یہ جان پانا خاصا مشکل اور ٹرکی کام ہے کہ آپ لمحے موجود میں ہیں یا نہیں، تاہم ایک واضح علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس لمحے میں آپ کو لگے کہ آپ موجودہ لمحے میں نہیں ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ موجودہ لمحے میں ہیں۔ مائنڈ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس پر آپ کی توجہ نہیں تو یہ زندگی کا مالک بن جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کے نگران بن جائیں، اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، یہ ایک تابع دار غلام بن جاتا ہے۔ دماغ کا آبزرور یعنی حقیقی آپ کبھی دماغ کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے والے بنتے ہیں تو زندگی میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو ہرگز بھی دماغ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہے حضوری، پریزنس، لمحے موجود میں کامل موجودگی۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں جو رد عمل آپ دیتے ہیں ان کے حوالے سے الرٹ رہیں، چوکس رہیں۔ جو رد عمل آپ کسی صورتحال میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دلچسپی ضرور رکھیں جتنی اس سچویشن یا شخص پر دیتے ہیں جس پر آپ رد عمل دے رہے ہیں۔ اپنی توجہ اس چیز پر بھی رکھیں کہ کس کثرت سے آپ کی توجہ ماضی یا مستقبل کی طرف جاتی ہے۔ دماغ اگر دن میں ہزاروں بار بھی ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوشش کرے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ ہر بار اسے پکڑیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا کر رہا ہے۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا ہے کہ دماغ کیا کر رہا ہے، صرف تجزیہ کریں، اس پر کوئی اٹل رائے نہ بنائیں، کوئی نتیجے نہ نکالیں، صرف مشاہدہ۔ سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل کا مشاہدہ کریں، ان میں سے کسی بھی چیز کو ذاتی مسئلہ نہ بنائیں، پرسنل ایشو ہرگز نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ غیر جانبداری سے دماغ اور سوچوں کا مشاہدہ کرنے میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے، تب ایک ایسی طاقت آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی جو ان زیر مشاہدہ چیزوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور جس کا نام ہے سکوت، کامنس۔ وہ حقیقی آپ جو دماغ نہیں بلکہ اس کا مالک ہے، اسی کا نام ہے حالت حضوری، اسی کا نام ہے پاور آف ناؤ۔ جب کوئی شدید قسم کی صورتحال ابھرے تو اس وقت اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لمحے موجود میں حاضر رہیں، مکمل حضوری کی کیفیت میں وہاں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کے اس احساس سے ذات، اس سیلف امیج کو خطرہ ہو جو آپ کے دماغ نے آپ کے لیے تخلیق کر رکھا ہے۔ ایسا کوئی چیلنج آئے جو آپ میں خوف پیدا کر رہا ہو، کوئی ایسی صورتحال ابھرے جس میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہو کہ بس سب غلط ہو رہا ہے، یا ماضی کا کوئی پیچیدہ جذبہ آپ میں ابھرے، ایسی کسی بھی صورت میں آپ کو زیادہ چوکس، لمحے موجود میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں، یہی وہ حالتیں ہیں جب آپ کانشیسنس سے انکانشیسنس کی طرف، شعور سے لاشعور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں
لاشعور ہو جانے کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان حالتوں میں رد عمل یا جذبات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ خود وہی رد عمل بن جاتے ہیں، خود وہی جذبہ بن جاتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ دلائل لاتے ہیں، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ اٹیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے دماغ نے گھر رکھی ہے۔ یہ صرف رد عمل کے پیٹرن ہیں جو آپ کے عادتی دماغ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ یہ پیٹرن اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شناخت اسی سے جڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں فرض کریں کوئی یہ بات کر دیتا ہے کہ آپ کا سیاست کا علم صفر ہے، جبکہ آپ کی انا نے یہ مان رکھا ہوا ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت بلا کی ہے۔ اب جیسے ہی ایسا فکر آئے گا تو عادتی دماغ، ہیبیچول مائنڈ سروائیول موڈ میں آ جائے گا، اس کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن سوچیں کہ کسی کا آپ کو ماہر سیاسیات نہ ماننا آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کا کوئی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارے ذہن خود کو کچھ تصورات کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس لیے ہم ہر معمولی سی چیز پر بھی بھاری بھرکم ریئیکشن دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی صورت پیدا ہو، آپ دماغ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں کہ کیسے وہ اس صورتحال کو لے رہا ہے اور کیسے اس پر رد عمل دے رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی آپ دماغ کو دیکھنے لگیں گے، اس کو آبزرو کرنے لگیں گے، اس کا مشاہدہ کرنے میں لگیں گے، تو مائنڈ کی آئیڈینٹیفائیڈ حالت کو ملنے والی توانائی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان خود کو خود کا دماغ سمجھ لیتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم تخلیق کرتا ہے، یعنی زیادہ ماضی، زیادہ مستقبل۔ مگر جب آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو ٹائم کو بیٹھا تخلیق کر رہا ہے، تو آپ موجودہ لمحے میں آ جاتے ہیں جہاں سے آپ دماغ کی یہ ساری کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی پوری انرجی دماغ یا ایگو نہیں خرچ کر رہی، بلکہ آپ وہاں سے کچھ انرجی بچا رہے ہیں۔ جو انرجی آپ دماغ سے بچا لیتے ہیں وہ حضوری، پریزنس میں ڈھل جاتی ہے۔ جب آپ ایک بار یہ احساس اپنے آپ میں بیدار کر لیتے ہیں کہ لمحہ موجود کی مسرت کے مقابلے میں ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم یعنی ماضی اور مستقبل کوئی وقت نہیں رکھتے، تو اسی وقت ہی حقیقتاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لمحہ موجود کی طاقت کیا ہے۔ تب آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تخلیق شدہ ٹائم سے دستکش ہونا۔ پھر آپ ماضی یا مستقبل کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی عملی تقاضوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اپنی بھرپور توجہ آپ دیتے ہیں اس پل کو، لمحہ موجود کو۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ لمحہ موجود میں حضوری کی حالت کوئی غنودگی کی حالت نہیں ہوتی، بلکہ انتہائی بیداری، چوکسی اور ہوشیاری کی حالت ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی کلاک ٹائم کو استعمال میں لانے کی صلاحیت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی عملی زندگی کے تقاضوں کے لیے آپ ماضی اور مستقبل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے دماغ کو استعمال کرنے کی آپ کی صلاحیت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس حالت میں جب بھی آپ دماغ کو استعمال کریں گے یہ زیادہ تیز ہوگا، زیادہ فوکسڈ ہوگا۔ وقت یعنی ماضی اور مستقبل کو زندگی کے عملی پہلوؤں کے لیے استعمال کرنا سیکھیں، اس کی جال میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ وقت کو ہم کلاک ٹائم کا نام دے سکتے ہیں، مگر جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً لمحہ موجود کی طرف پلٹ آئیں۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ نفسیاتی ٹائم کو ذخیرہ نہیں کریں گے، نفسیاتی ٹائم کہ جو ماضی سے آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے اور مستقبل کی جبری پروجیکشن کا نام ہے۔ کلاک ٹائم صرف اپوائنٹمنٹس اور کسی تفریحی دورے کی منصوبہ بندی کا نام نہیں ہے،
اس میں ماضی سے سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ ہم ایک غلطی کو بار بار نہ دہراتے رہیں۔ زندگی کے مقاصد طے کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، انسان کے اجتماعی ماضی سے حاصل شدہ علم، پیٹرنز اور طبعی ریاضیاتی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی پیش بینی کرنا اور اس پیش بینی کی بنیاد پر قدم اٹھانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مگر یہاں بھی یعنی عملی زندگی کے دائرے میں بھی جہاں ماضی اور مستقبل کے حوالے کے بنا زندگی مشکل ہو جاتی ہے، موجودہ لمحہ اہم ترین فیکٹر کے طور پر رہتا ہے۔ ماضی سے سیکھا گیا کوئی سبق جس کی ضرورت پڑ جائے وہ لمحہ موجود میں ہی لاگو ہو سکتا ہے۔ کسی گول کو پانے کے لیے منصوبے بنانا، چاہے اس کے لیے لاہ عمل تیار کرنا، یہ سب ہوتا لمحہ موجود میں ہی ہے۔ انلائٹنڈ یعنی بیدار انسان کی توجہ کا بنیادی مرکز ہمیشہ لمحہ موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کلاک ٹائم سے آگاہ بھی ہوتا ہے اور اسے بھرپور طریقے سے استعمال بھی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلاک ٹائم کو تو استعمال کرتے ہیں، مگر اس کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں ڈھال کر ذخیرہ نہیں کرتے۔ جب آپ کلاک ٹائم کو استعمال کریں تو ہوشیار رہیں کہ کہیں کم فہمی میں کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں منتقل تو نہیں کر بیٹھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی اور اس سے سبق موجودہ لمحے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ کلاک ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دماغی طور پر اس پر غور کر کے خود پر تنقید کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں یا احساس گناہ کا شکار ہیں تو پھر آپ غلطی کر کے اسے می اور مائنڈ میں ڈھال رہے ہیں، یعنی اسے نفسیاتی ٹائم کے ذخیرے میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کلاک ٹائم کو اپنے احساس ذات کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب یہ نفسیاتی ٹائم بن گیا ہے جو ہمیشہ جھوٹے احساس شناخت سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے نفسیاتی ٹائم کو تخلیق کر لیا ہے اور اس کے بوجھ میں مستقل اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی گول بنانا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کلاک ٹائم کو استعمال کرنا ہے، یعنی اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ اس منزل کی طرف جانے والے ہر قدم سے بھی آگاہ ہیں۔ منصوبے سے منزل کے درمیان جو بھی لمحات آئیں ان سے بھی لطف لینا جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی خوشی، فلفلمنٹ اور زیادہ کامل ہونے کا احساس صرف منزل سے ہی جڑا ہے اور راستے کے تمام قدم اور لمحے مکمل طور پر آپ سکپ کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاک ٹائم کے دلدل میں پھنس گئے ہیں اور نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ آپ بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ کا لمحہ موجود کچھ بھی نہیں بلکہ مستقبل کی کسی حالت کے لیے بس ایک سٹیپ ہے، ایک سنگ میل ہے جس کی اپنی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اب کلاک ٹائم سائیکولوجیکل ٹائم بن گیا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا سفر کوئی ایڈونچر نہیں رہا، کہیں پہنچنے کی شدید ضرورت بن گیا ہے، کچھ حاصل کرنے کا جنون بن گیا ہے۔ راستے کے دونوں طرف موجود پھولوں کو اب آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ زندگی کے معجزے سے ٹھاٹھیں مارتے حسن کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد بکھرا پڑا ہے۔ یہ نظارے، یہ لذتیں بس انہی کے لیے ہیں کہ جو لمحے موجود کو مکمل طور پر جیتے ہیں۔ سوال: مجھے آپ کی باتوں سے لمحہ موجود کی انتہائی اہمیت کا تو اندازہ ہو رہا ہے، مگر یہ بات میں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ٹائم مکمل طور پر ایک سراب ہے۔ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹائم سراب ہے تو یہ فلسفیانہ ٹائم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سادہ انداز میں ٹائم کی حقیقی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ حقیقت اتنی سادہ ہے کہ اپنے سادہ پن کی وجہ سے آپ کے ذہن کی پکڑ میں نہیں آتی، بلکہ آپ کا ذہن اسے ایک لایعنی سی بے معنی بات کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ فلسفیانہ تصور زمان کی بات ہو رہی ہو تو آپ کا دماغ بڑی توجہ دیتا ہے، لیکن وقت کی بطور سادہ وقت بات کریں تو اس کو ذہن معمولی سی بات کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ سادہ ترین حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ساری پیچیدگیاں اور مسائل جو ذہن کے تخلیق کرتا ہے
ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں، صرف لمحہ موجود ہی واحد لمحہ ہے جو آپ کو اویلیبل ہے، جو آپ کو دستیاب ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی وہ وقت آیا ہے نہ آئے گا جو لمحہ موجود نہ تھا یا نہ ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میری اس بات میں کون سی ایسی پیچیدگی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے؟ نفسیاتی ٹائم ہماری زندگی میں کیا زہر گھولتا ہے؟ نفسیاتی ٹائم کا ایک کلی سا جائزہ لیں تو آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں رہے گا کہ یہ نفسیاتی ٹائم ایک سنجیدہ قسم کی ذہنی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس نفسیاتی ٹائم کا انسان کی اجتماعی زندگی میں ہونے والا اظہار دیکھیں، جب یہ آئیڈیالوجی، نظریے یا آدرش کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کمیونزم، سوشلزم، کسی بھی قسم کا نیشنلزم یا متشدد مذہبی عقائد کا کوئی بھی نظام۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یہ سارے ازم اور نظریے ایک ہی تصور پر زندہ ہیں کہ خیر، نیکی، بہتر دنیا، کامیابی، خوشحالی، فلاح لمحے موجود میں نہیں ہے بلکہ کہیں مستقبل میں ہے۔ ان کی نظر میں رستہ بے معنی ہے، حقیقت صرف منزل ہے۔ سوچیں یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں منزل یعنی اینڈ ایک آئیڈیا ہے، ایک تصور جسے ذہن مستقبل میں دکھا رہا ہے۔ یعنی فرض کر لیا گیا کہ وہ مستقبل جس میں نجات ہے، سکھ ہے، فلاح ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، خوشی کی شکل میں، بھرپور اور مبنی بر مساوات نظام کی شکل میں، آزادی، فریڈم، لبریشن کی شکل میں، نجات، موکش یا نروان کی شکل میں۔ یعنی یہ لمحہ موجود کچھ نہیں ہے، بس کسی متصورہ مستقبل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب غور کریں کہ اس خیالی منزل، خوشحالی اور مساوات کے لیے کیا کیا ظلم ہے جو انسان کو نہیں سہنا پڑا ہے۔ لوگ غلام بنائے گئے، شدید تشدد انسانوں پر روا رکھا گیا، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا تک روا رکھا گیا۔ مثلاً ایک خام سے اندازے کے مطابق روس، چین اور دوسرے ملکوں میں بہتر دنیا کے متصورہ خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے، یعنی کمیونزم کے نظام کو لانے کے لیے کم و بیش 5 کروڑ انسان قتل کر دیے گئے۔ یہ دل دہلا دینے والی مثال ہے کہ کیسے مستقبل کی جنت پر یہ ایمان موجودہ لمحے کو جہنم میں بدل گیا۔ کیا آپ کو اب بھی میری اس بات میں شک ہے کہ نفسیاتی ٹائم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور بے حد خوفناک دماغی بیماری ہے جس نے قوموں کو ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا جو زندگی کے نام پر زندہ جہنم سے کم نہ تھی؟ یہی خیالی مستقبل، یہی لمحہ موجود کو اگلے کسی پل پر قربان کر دینے کا رجحان انفرادی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو جہنم بنا رہا ہے۔ یہ مائنڈ پیٹرن افراد کی زندگی میں کام کیسے کرتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا رک کر خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ ہر وقت ایسی حالت میں ہیں کہ کہیں آپ کو پہنچنا ہے؟ کیا دن بھر کے آپ کے کام خود مقصد ہیں یا کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشحال زندگی، آپ کی مسرت، آپ کی کامیابی کل کہیں مستقبل میں ہے؟ کیا عارضی لذتوں کو جیسے سیکس، کھانا پینا، نشہ یا تھرل کو آپ پرمسرت زندگی سمجھتے ہیں؟ کیا ہر وقت آپ کی توجہ، آپ کا فوکس کچھ کرنے، کچھ بننے، کچھ حاصل کرنے، زندگی میں کہیں پہنچنے پر مرکوز ہے؟ کیا ہر وقت آپ کسی وقتی سی لذت یا نئے تھرل کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مال و اسباب آپ کی زندگی کو زیادہ بامعنی، بھرپور اور مکمل کر دیں گے؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مادی چیزیں آپ کو زیادہ مل جائیں تو آپ زیادہ مطمئن زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ اگر مرد ہیں تو کسی ایسی خاتون یا لڑکی کے منتظر ہیں جو آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی پر مسرت ہو جائے گی؟ کیا آپ اگر خاتون ہیں تو کسی ایسے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں جو آپ کی زندگی کو بامعنی بنا دے گا؟ اگر آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ معروف معنوں میں
یعنی دیکھنے میں تو نارمل ہیں، یعنی مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ اور ان انلائٹنڈ، شعور کی غیر بیدار حالت میں ہیں۔ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ لامحدود تخلیقی امکان جس کا مسکن صرف لمحے موجود ہے، اس پر نفسیاتی ٹائم کا ایک تاریک سیاہ پردہ کھنچ گیا ہے۔ اس حالت میں زندگی کا سیمی بدن ساکن ہو جاتا ہے، حیات اپنی تازگی، اپنی بشاشت کھو دیتی ہے، اور یہ دنیا کے جو معجزوں کی آماجگاہ ہے اب حیرت کدا نہیں رہ جاتی۔ ایک سا تھاٹ پیٹرن، وہی جذباتی رویے، آپ کے رسپانسز اور خواہشوں کے فرسودہ ڈھانچے ایک نامختتم عادتوں کی ورزش بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں آپ کے دماغ میں ایک اور اسکرپٹ رکھ دیا گیا ہے، وہ اسکرپٹ جو آپ کو جھوٹی سی شناخت دے رہا ہے۔ جیسے کسی اداکار کو فلم میں کام ملا ہو، اسے ایک کردار دے دیا گیا، اس کا اسکرپٹ رٹا دیا گیا، اور اب وہ ذرہ بھر بھی اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ اسکرپٹ لمحے موجود کو، اس پل کی طاقت کو ڈھانپ دیتا ہے، اور دماغ غیر مطمئن حال سے فرار پانے کے لیے خوشحال مستقبل کا ایک عجیب سا خط تخلیق کر دیتا ہے۔ مایوسی اور دکھ کی بنیاد ہے ٹائم۔ سوال: مگر یہ یقین کہ مستقبل حال سے بہتر ہوگا ہمیشہ وہم یا سراب تو نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حال پریشان کن ہو اور چیزیں مستقبل میں بہتر ہو جائیں، اور جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے، آپ کا مستقبل اکثر آپ کے ماضی کا دہراوا اعادہ ہوتا ہے۔ ہاں، سطحی سی تبدیلیاں تو ممکن ہیں، مگر حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ ہاں، ٹھوس تبدیلی ممکن ہے اگر آپ لمحے موجود میں حاضر باش رہنے کی صلاحیت حاصل کر کے ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں اور لمحے موجود کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس چیز کو آپ مستقبل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل میں اسی لمحے موجود میں آپ کی شعوری حالت کا ہی ایک جزو ہے۔ اگر ذہن ماضی کا بوجھ ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے تو مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی تھا۔ سوچیں، ماضی کیسے خود کو زندہ رکھتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو لمحے موجود سے بے خبر رکھے۔ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اس کا انحصار صرف ایک بات پر ہے کہ اس لمحے موجود میں آپ کے شعور، آپ کے کانشیسنس کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر اس وقت آپ ماضی کی مایوسیوں میں گھرے ہوئے سہانے مستقبل کا خواب بن رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے ریت سے بیٹھے محل بنا رہے ہوں۔ لمحے موجود میں شعور کا معیار کیا ہے؟ بیدار یا خوابیدہ، جاگا ہوا یا سویا ہوا، وہی آپ کا مستقبل ہے۔ اور شعور کی اس حالت کا تجربہ آپ صرف لمحے موجود میں ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئے، مگر یہ تبدیلی بہت ہی عارضی ہوگی، کیونکہ دماغ اب بھی انہی کنڈیشنڈ پیٹرنز پر تراشیدہ سانچوں میں ہی کام کرتا رہے گا۔ بس آپ کے ارد گرد غریبانہ کی بجائے امیرانہ ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کا ارد گرد بدلے گا، آپ نہیں بدلیں گے۔ مثال کے طور پر انسانوں نے ایٹم کا دل چیر کر ایٹم بم بنا لیا۔ اب وہ لکڑی کے ڈنڈے سے 10-20 آدمیوں کو مارنے کی بجائے صرف ایک بٹن دبا کر لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ کیا یہ تبدیلی کہی جا سکتی ہے حقیقی تبدیلی؟ کیا انسان نے ہم جنسوں کو قتل کرنے کی روش چھوڑ دی ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں الٹا زیادہ مہارت حاصل کر لی ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ مستقبل کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اس پل میں، اس لمحے میں آپ کے شعور کا معیار کیا ہے، تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعور کے معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ یور ڈگری آف پریزنس، لمحے موجود میں حاضر باشی کا آپ کا لیول، اسے کیا چیز ثابت ہوئی؟ یہ کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اگر کسی لمحے میں ممکن ہے تو وہ ایک ہی لمحہ ہے، یہ لمحہ، لمحے موجود، وہ لمحہ کہ جس میں حاضر باش رہ کر آپ اپنے ماضی کو توڑ سکتے ہیں اور روشن مستقبل کی نقش گری کر سکتے ہیں۔ ہر مایوسی، دکھ اور برائی کی ایک ہی وجہ ہے، موجودہ لمحے کا انکار، نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ۔ بے چینی، انزائٹی، سٹریس، پریشانی یعنی خوف کی تمام شکلوں کی وجہ ہے بہت زیادہ مستقبل
اور بہت کم لمحے موجود، جبکہ احساس گناہ، پچھتاوا، غم، اداسی، تلخی اور خود کو اور دوسروں کو معاف نہ کر پانا، ان سب کی وجہ ہے بہت زیادہ ماضی اور بہت کم حال۔ لوگوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تمام مایوسیوں اور پریشانیوں سے آزاد حالت شعور ممکن ہے، مگر مزے کی بات ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی روحانی تعلیمات ہیں وہ اس حالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں آزادی، مسرت اور خوشی ہے۔ ان تعلیمات کے مطابق ایسی حالت شعور ہی نجات ہے، جنت ہے، نروان ہے، کسی مستقبل میں نہیں، یہیں اور اسی پل میں۔ شاید آپ کے لیے یہ ماننا مشکل ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ہے آپ کے ہر دکھ اور پریشانی کی وجہ۔ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ دکھوں اور مسئلوں کی وجہ کچھ مخصوص سچویشنز ہیں، اور زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا روایتی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ درست بھی ہے، مگر جب تک آپ ذہن کی اس بنیادی ناکارگی کو، بیسک ڈس فنکشن کو، یعنی لمحہ موجود سے فرار اور ماضی مستقبل میں رہنے کی اس کی عادت کو نہیں سمجھتے اور اس سے معاملہ نہیں کرتے، اس سے ڈیل نہیں کرتے، تو مسئلے اپنی شکلیں بدلتے رہیں گے۔ مسئلوں سے آپ آزاد ہرگز نہیں ہوں گے۔ فرض کریں کوئی معجزہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے مسائل کی متصورہ اور خیالی تمام وجوہات ان کو ختم کر دے، مگر آپ لمحہ موجود میں حاضر رہنے کی شعوری حالت کے حامل نہیں ہیں، تو یقین مانیے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پھر ویسے ہی مسائل اور ویسی ہی پریشانیوں کا شکار ہوں گے، جیسے کوئی سایہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو، اور آپ کہیں بھی جائیں سایہ تو ساتھ ہوگا ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ٹائم کا قیدی یہ دماغ، دی ٹائم باؤنڈ مائنڈ اٹ سیلف۔ سوال: میں تو اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا کہ انسان اس مقام تک کبھی پہنچ سکتا ہے جہاں وہ مسائل سے آزاد ہو جائے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہنچنا کیسا؟ وہ مقام یہی ہے، یہی لمحہ موجود ہے کہ جہاں آپ پہلے سے ہیں۔ ٹائم میں موجود ہونا اور دکھوں، مسائل سے نجات پا لینا، یہ دو متضاد باتیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آزادی چاہیے تو وہ مستقبل میں نہیں ہے، آزادی صرف لمحہ موجود میں ہے۔ لمحہ موجود میں موجودگی ہی آزادی کی چابی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میں لمحہ موجود میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ میں اس لمحے میں پریشان ہوں، افسردہ ہوں، یہ ایک سامنے کی حقیقت ہے، اور اگر میں خود کو بس یہ یقین دلاتا رہوں کہ نہیں سب ٹھیک ہے تو یہ خود کو دھوکہ دینے جیسا ہے، جبکہ سب ٹھیک ہے ہرگز بھی نہیں ہے۔ میرا لمحہ حال نہ خوش ہے یا آزاد تو ہرگز نہیں، بس جو ایک چیز مجھے امید دلاتی ہے وہ مستقبل میں خوشی ملنے کا امکان ہے۔ آپ اصل میں سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ لمحہ موجود پر ہے، جبکہ حقیقت میں لمحہ موجود پر ٹائم کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ناخوش ہوں اور اسی وقت لمحہ موجود میں بھی ہوں۔ جسے آپ اپنی زندگی لائف کہتے ہو، اسے اصل میں کہنا چاہیے لائف سچویشن۔ لائف سچویشن جو اصل میں نفسیاتی ٹائم ہے، یعنی ماضی اور مستقبل۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا جو آپ نہیں چاہتے تھے، آپ ابھی تک اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ جو ماضی میں ہوا اور جو ہے اب اس کے خلاف بھی مزاحمت کر رہے ہیں، بجا کہ امید آپ کو مائل بحرکت رکھتی ہے، مگر یہی امید آپ کی ساری توجہ کو بھی مستقبل پر مرکوز کر دیتی ہے۔ مستقبل پر یہ مسلسل فوکس آپ کو مجبور کرتا ہے لمحہ موجود سے انکار پر، اور یہ چیز کریٹ کرتی ہے انہیپینس، ناخوشی۔ سوال: بجا کہ میری موجودہ لائف سچویشن ماضی کا نتیجہ ہے، مگر بہرحال یہ اب میری اس وقت کی سچویشن ہے اور میں اس میں پھنسا ہوا ہوں اور یہ چیزیں مجھے انہیپی کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی لائف سچویشنز کو چھوڑیں اور خود لائف پر توجہ کو مرکوز کریں۔ سوال: ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لائف سچویشن کا وجود ٹائم میں ہے، جبکہ لائف لمحہ موجود ہے۔ لائف سچویشن
ذہنی مواد ہے، کنٹینٹ آف مائنڈ ہے، جبکہ لائف ریئل ہے، حقیقی۔ اس پگ ڈنڈی کو ڈھونڈیے جو زندگی کی طرف جاتی ہے۔ اس پگ ڈنڈی کا ایک نام ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اسی ایک لمحے پر لے آئیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف سچویشن مسائل سے بھری ہوئی ہو، اکثر لائف سچویشنز ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس پل میں، اس لمحے موجود میں کیا مسئلہ ہے۔ اس لمحے میں، کل میں نہیں، 10 منٹ بعد میں نہیں، بالکل اسی لمحے میں دیکھیے اور بتائیے کہ اس پل میں کیا مسئلہ ہے۔ کیا اس لمحے موجود میں کوئی مسئلہ آپ کو ملا؟ تھوڑا سا غور کریں کہ جب آپ مسائل کے ہجوم میں گھرے بیٹھے ہوں تو نئی چیز کی جگہ ہی نہیں ہوتی، مسئلوں کے حل کی گنجائش تک نہیں ہوتی۔ اس لیے جس بھی وقت موقع ملے تھوڑی سی جگہ بناؤ، گنجائش پیدا کرو، تاکہ لائف سچویشنز کے نیچے دبی ہوئی زندگی بھی تھوڑا سا سانس لے سکے۔ اپنی حصوں کو، حواس خمسہ کو یوز کریے، جہاں ہوں وہیں رہیں، کامل طور پر وہیں۔ اپنے ارد گرد کو دیکھیے، یاد رکھیے صرف دیکھنا ہے، تشریح نہیں کرنی، ایکسپلین نہیں کرنی۔ روشنی کو، رنگوں کو، شکلوں کو، ڈھانچوں کو، ساختوں کو، ہر شے کی خاموش موجودگی سے آگاہ رہو۔ اس خلا کو دیکھو جس کی وجہ سے ہر چیز کا ہونا ہو رہا ہے۔ آوازوں کو سنو، جج مت کرو، ان آوازوں کے پیچھے موجود خاموشی کو سنو۔ کسی چیز کو چھوؤ، کسی بھی چیز کو، اور اس کی ہستی کو، اس کی بینگ کو، اس کے ہونے کو محسوس کرو، اس کے ہونے کو تسلیم کرو۔ اپنی سانسوں کے زیر و بم پر غور کرو۔ سانس کے ذریعے اندر جاتی، باہر آتی ہوا کو فیل کرو۔ اپنے اندر موجود لائف انرجی کو محسوس کرو۔ ہر چیز کی بینگ کو الاؤ کرو، ہونے دو، قبول کرو۔ جیسی وہ ہیں ویسی انہیں تسلیم کرو۔ ہر شے کی ازنس کو قبول کرو۔ اس لمحے موجود میں اور گہرے اترو۔ تم ذہن کی تجریدی، ایبسٹریکٹ سرابوں جیسی دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، وہ دنیا جو ٹائم کی قیدی ہے۔ تم ذہن کی اس پاگل پن کی دنیا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہو، جو تمہارے اندر سے قوت حیات چوس رہی تھی۔ پاگل پن کی یہی دنیا جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو، پوری زمین کو زہریلا کر رہی ہے۔ تم وقت کے خواب سے بیدار ہو رہے ہو اور لمحے موجود کی بیدار دنیا میں داخل ہو رہے ہو۔ سوال یوں لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ تھا جو ہٹ گیا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے مسائل اب بھی وہی ہیں، میرے منتظر حل کے طالب۔ کیا یہ ایسا نہیں کہ میں بس عارضی طور پر انہیں ٹال رہا ہوں، ان سے بھاگ رہا ہوں؟ اس بات کو سمجھیں، اگر آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں تو تھوڑی دیر میں ہی یہ آپ کا ذہن بولنا شروع کر دے گا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ مسائل کو حل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس احساس کو پیدا کرنے کے بارے میں کہ مسائل ہیں ہی نہیں، صرف سچویشنز ہیں، سچویشنز کہ جن سے لمحہ موجود میں ڈیل کرنا ہے، یا جنہیں لمحہ موجود کی ازنس کا حصہ سمجھتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے، یا جب تک یہ سچویشنز بدل نہیں جاتی یا آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ انہیں ڈیل کر سکیں۔ یاد رکھیں، مسائل دماغ کے پیدا کرتا ہے، انہیں اپنی بقا کے لیے درکار ہے ایک چیز، ٹائم۔ یہ لمحہ موجود کی حقیقت میں، اس پل کی ریالٹی میں باقی نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے لمحہ موجود کو فوکس کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس لمحے میں، ٹھیک اس پل میں کیا مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ آپ لمحہ موجود میں بھی ہوں اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو۔ ہاں، کوئی سچویشن ہو سکتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے یا قبول کرنا ہے۔ آخر اسے مسئلے میں ڈھالا کیوں جائے؟ آخر کسی بھی چیز کو مسئلہ بنایا کیوں جائے؟ کیا لائف خود جیسی ہے وہ چیلنجنگ نہیں ہے؟ تو آخر آپ کو مسائل کیوں درکار ہیں؟ دماغ
لاشعوری طور پر مسائل سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ مسائل آپ کو ایک قسم کی آئیڈینٹی دے دیتے ہیں۔ تمہاری دنیا میں یہ نارمل ہے، لیکن حقیقت میں یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ مسئلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں دماغ کو پھنسا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو لمحے موجود میں حل کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ اسے لاشعوری طور پر اپنے احساس ذات، سینس آف سیلف کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کسی لائف سچویشن نے آپ پر اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ آپ سینس آف سیلف، احساس ذات کھو بیٹھے ہیں، یا پھر آپ اپنے دماغ میں ایسی سینکڑوں چیزوں کا بوجھ لادے ہوئے پھر رہے ہیں جو مستقبل میں کریں گے یا کرنے کی خواہش ہے، اور اپنی توجہ اس ایک چیز پر مرکوز نہیں کر پا رہے جو اس وقت، اس لمحے میں آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسائل تخلیق کرتے ہیں تو ساتھ ہی تخلیق ہوتا ہے درد۔ بات صرف ایک سادہ سے انتخاب کی ہے، معمولی سے فیصلے کی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ذات کے لیے، سیلف کے لیے مزید درد تخلیق نہیں کروں گا، میں مزید مسائل تخلیق نہیں کروں گا۔ اگرچہ یہ بہت سادہ سی چوائس ہے، مگر یہ بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ یہ چوائس آپ اس وقت تک نہیں کر پاتے جب تک درد و آلام سے کلی طور پر بیزار نہیں ہو جاتے، جب تک آپ میں یہ احساس نہیں پیدا ہو جاتا کہ بس بہت ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوائنٹ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ پاور آف ناؤ تک رسائی نہیں پا لیتے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے سیلف کے لیے درد تخلیق کرنے سے رک جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے درد کا باعث بنتے ہیں۔ نہ مسئلہ سازی کی مایوسی سے اس حسین دنیا اپنے باطن اور انسانوں کی اجتماعی نفسیات کو زہریلا اور آلودہ کرنے والے رہ جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہوں جہاں بات زندگی موت کی ہو تو اس صورتحال کو آپ کبھی مسئلہ نہیں کہتے، کیونکہ ہنگامی صورتحال تھی اور ذہن کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس سچویشن کو، اس صورتحال کو مسئلے میں ڈھال پاتا، آپ کو چکما دیتا، بے وقوف بناتا اور سچویشنز کو پرابلمز میں ڈھالتا۔ شدید ہنگامی حالات میں ذہن رک جاتا ہے، آپ مکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر باش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کوئی بے کنار طاقت ہوتی ہے جو کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ یہ جو آپ اخباروں اور میڈیا میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں نے بھی بسا اوقات ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی، یہ ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی ہنگامی صورتحال میں چاہے آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں یہ صورتحال مسئلہ نہیں ہوتی۔ جب میں کہتا ہوں کہ پرابلمز سراب ہیں، حقیقت نہیں ہیں، تو لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہیں، میں ان کا وہ ہونے کا احساس چھین رہا ہوتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے فالس سینس آف سیلف، جھوٹے احساس ذات پر بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہوتی ہے۔ لاشعوری طور پر اپنے کئی سال ان لوگوں نے مسائل اور آلام کو اپنی شناخت کو متعین کرنے کے لیے دے رکھی ہوتی ہے۔ وہ ان مسائل، ان آلام کے بغیر کیا شناخت رکھیں گے، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں کی عظیم اکثریت جو کہتی ہے، کرتی ہے یا سوچتی ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے خوف۔ خوف کا تعلق چونکہ مستقبل سے ہے، اس لیے یہ لوگ لمحے موجود سے مکمل طور پر غافل ہوتے ہیں، کیونکہ لمحے موجود مسائل سے ماورا ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوف کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ لمحے موجود میں ہیں اور کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے، تو اب آپ کا ایکشن غیر مبہم، واضح اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایسا ایکشن جو فیصلہ کن ہو، غیر مبہم ہو، وہ ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایکشن ماضی سے مشروط ذہن، کنڈیشنڈ مائنڈ رد عمل سے نہیں، بلکہ موجودہ لمحے کی صورتحال کا وجدانی رسپانس ہوگا، جبکہ اس کے برعکس ٹائم کا قیدی ذہن ایسی صورتحال میں کچھ نہ کچھ کرنے کو چنے گا۔ سو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ لمحے موجود کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھیں۔ شعور کے ارتقاء کی بڑی جست۔ سوال:
ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے دماغ اور ٹائم سے آزادی کی ایک ہلکی سی جھلک نصیب ہوئی، لیکن ماضی اور مستقبل اتنے منہ زور ہیں کہ میں اس حالت میں زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ ایسا کیوں؟ ٹائم کی قیدی حالت شعور انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے، لیکن ہم جو اس وقت یہاں کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی پائیدار اور حقیقی انقلاب ہے۔ وہ انقلاب جو زمین پر موجود انسانوں کے اجتماعی شعور میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس انقلاب کا نام ہے مادے، حیات اور علیحدگی کے خواب سے شعور کی بیدار حالت کی طرف سفر۔ وہ انقلاب جس کا نتیجہ ہوگا اینڈنگ آف ٹائم، ٹائم کا خاتمہ۔ ہم اس وقت اس مائنڈ پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے زمانوں سے انسانی حیات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ مائنڈ پیٹرن کہ جنہوں نے بڑے پیمانے پر انسان کے لیے وہ دکھ، وہ غم تخلیق کیے ہیں کہ جن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس چیز کو ایول یا برائی نہیں کہہ رہا، میری نظر میں اس کے لیے بہتر لفظ ہے بے ہوشی، انکانشیسنس، بلکہ اس سے بھی مناسب لفظ ہوگا دیوانگی، میڈنس۔ سوال، شعور بلکہ لاشعور کے یہ قدیم پیٹرن ہم توڑیں گے یا انہیں ہر صورت ٹوٹنا ہی ہوگا؟ مطلب یہ ہماری کاوش سے ہوگا یا ایسا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے؟ یہ صرف تناظر پرسپیکٹو کا سوال ہے۔ ہونا اور کرنا، ڈوئنگ اور ہیپننگ، اصل میں ایک ہی عمل ہے، یا کہہ لیں کہ ایک عمل کا حصہ ہے، کیونکہ ٹوٹیلٹی آف کانشیسنس یعنی شعور کی کلیت اور آپ دو مختلف چیزیں یا مظہر نہیں ہیں۔ انسانیت کا کلی شعور اور فرد کا انفرادی شعور ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ تاہم میں ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انسان انکانشیس پیٹرنز آف لائف کو توڑ کر رہے گا، چاہے وہ یہ شعوری فیصلے کے ساتھ کرے یا مجبور ہو کر کرے۔ آپ اس انقلاب میں حصہ ڈالتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، مگر مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انسانی شعور ارتقاء کے اس موڑ کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں شعور کی ایک بڑی جست ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اگر شعور یہ جست نہیں لگاتا، یہ قدم نہیں اٹھاتا، انکانشیس پیٹرنز آف لائف کو نہیں توڑتا، تو زمین پر نسل انسانی کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو بنیادی طور پر میں جس انقلاب کی بات کر رہا ہوں وہ نسل انسانی کی بقا کا بھی واحد اور آخری موقع ہے۔ ہستی کا لطف، جوائے آف بینگ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لمحے موجود میں زندہ ہیں یا خود کو نفسیاتی ٹائم کی قید میں دے چکے ہیں، تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ خود سے یہ پوچھیں کہ جو بھی میں کر رہا ہوں کیا مجھے اس میں لطف مل رہا ہے؟ خود سے یہ پوچھیں کہ جو بھی میں کر رہا ہوں کیا مجھے اس میں لطف مل رہا ہے، ایزی محسوس کر رہا ہوں، ہلکا پھلکا ہونے کا احساس مل رہا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب نہ میں ملے تو جان لیں کہ آپ لمحے موجود سے یعنی خود زندگی سے کٹ چکے ہیں، اور نفسیاتی ٹائم نے آپ کی زندگی، آپ کے لمحے موجود کو ڈھانپ لیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو زندگی کو جہد مسلسل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کو بوجھ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لمحے موجود سے کٹ کر نفسیاتی ٹائم کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ نہیں ملتا، ہلکا پھلکا ہونے کا احساس نہیں ملتا، راحت، خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ اس کام کو ہی تبدیل کریں، خود سے یہ سوال پوچھیں کہ اس کام کو کیسے کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کام کریں سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کسی کام کو کیسے کریں۔ ہاؤ ہمیشہ وٹ سے اہم سوال ہے۔ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ ایک چیز پر غور کریں کہ آپ کا فوکس کہاں ہے، اس کام پر جو آپ کر رہے ہیں یا اس نتیجے پر جو اس کام کے آخر میں نکلے گا۔ اگر توجہ نتیجے پر ہے تو یہ نفسیاتی ٹائم ہے، اگر توجہ کام پر ہے تو یہ لمحے موجود میں جینا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، آپ ازنس کو قبول کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں کہ آپ کسی بھی ایسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے، اسے مکمل توجہ نہیں دے سکتے جس کے خلاف آپ مکمل طور پر مزاحمت بھی کر رہے ہوں۔ کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اس کے نتیجے پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت اس لمحے میں اس کام کے خلاف
مزاحمت کر رہے ہیں، اس لیے اس لمحے پر اس کام پر توجہ نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے پر ہے۔ سوچیں ایسی زندگی کتنی قابل رحم ہوگی کہ جو مسلسل ہی کسی اگلے سٹیپ پر توجہ کو مرکوز رکھے چل رہی ہو، جو لمحے موجود کے اپنے ہر ایکشن کو کر بھی رہی ہو اور اس کے خلاف لڑ بھی رہی ہو۔ جیسے ہی آپ لمحے موجود کو اس کا جائز احترام دیتے ہیں، وہ تمام حالتیں جو ناخوشی کی حالتیں ہیں، وہ تمام حالتیں جو سٹرگل اور جد و جہد کی حالتیں کہلاتی ہیں، وہ تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ زندگی خوشی، راحت اور احساس سکون کی بہتی ندی میں ڈھل جاتی ہے۔ جیسے ہی لمحے موجود کو آپ احترام دیتے ہیں، وہ لمحہ کے جو زندگی ہے تو زندگی بھی یعنی لمحے موجود بھی آپ کے دامن کو خوشی، سکون اور طمانینت سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ لمحے موجود کی آگہی سے باخبر رہتے ہوئے اپنا ہر قدم اٹھاتے ہیں، اپنا ہر کام کرتے ہیں، چاہے یہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے یہ کام کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو، تو جو بھی کچھ آپ کریں گے وہ معیاری ہوگا۔ اس کام میں آپ کا دماغ ہی نہیں دل بھی انوالو ہوگا اور اس کام میں احساس طمانینت لازمی ہوگی۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ اس کام سے کیا ملے گا، اس ایکشن کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جاب کرتے ہوئے کسی تفریحی مقام پر ہونا اور تفریحی مقام پر بیٹھے ہوئے کام کے بارے میں سوچتے رہنے والے لوگوں کی زندگی اور خوشی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ اپنے ایکشن کو ان نتائج سے نتھی کرنا ترک کر دیں۔ لمحے موجود میں جو بھی ایکشن آپ کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، مکمل فوکس اسی کو دیں۔ آپ کے ایکشن کے نتائج، آپ کی کوششوں کے ثمر، آپ کی محنت کا پھل اسی معیار کے مطابق ہوگا جو آپ اس وقت یعنی لمحے موجود میں اپنے کام کو دے رہے ہیں۔ ایک کام کرتے ہوئے اگر آپ کی توجہ اس کے نتیجے پر ہے یا کسی اور خیال میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایکشن، آپ کے کام کی کوالٹی کم تر درجے کی ہے۔ اب کم تر درجے کے ایکشن سے اگر آپ اعلیٰ درجے کے نتائج کی توقع لے کر بیٹھے ہیں تو مایوسی اور جھنجھلاہٹ تو یقیناً آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ دفتر میں ہیں، کھیت میں ہیں، دکان پر ہیں یا اپنے شاندار ذاتی آفس میں، پوری توجہ اپنے لمحے موجود کے ایکشن کو دیں۔ یہ مادی کامیابی کا ہی فارمولہ نہیں، یہ روحانی عمل بھی ہے۔ روحانیت کے بارے میں آپ کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانیت فقط اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لمحے موجود میں کتنے ہیں۔ لمحے موجود میں اپنے ہر فعل کو پوری توجہ دیں، اس کے نتیجے پر کوئی توجہ نہ دیں۔ یہ بہت بڑی روحانی مشق ہے۔ برِ صغیر کی قدیم ترین اور خوبصورت روحانی کتاب بھگوت گیتا میں افعال کے پھل سے خود کو ڈیٹیچ کر لینے کو کرما یوگا کہا گیا ہے۔ کرما یوگا وہ یوگا مشقیں ہیں جو ہندوستان کے قدیم یوگی رشی روحانی ایکسرسائز کے طور پر کرتے رہے ہیں۔ جدید زندگی، اپنا ارد گرد غور سے دیکھیں۔ ہمارے سماجی دفتری ڈھانچے ایسے بن چکے ہیں کہ ہم گویا لمحے موجود سے فرار پر مجبور ہیں۔ جب لمحے موجود سے فرار پر ہماری مجبوری کا یہ عمل رک جائے گا تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر ایکشن، ہر فعل میں ہستی ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، مسرت ہے اور سکون ہے۔ روحانیت اسی کا تو نام ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، اس میں سکون ملے، مسرت ملے۔ جس لمحے آپ کی توجہ لمحے موجود پر مرکوز ہو جاتی ہے، اس وقت پریزنس، حضوری کی وہ کیفیت آپ کو نصیب ہوتی ہے جس میں سکوت اور سکون ہوتا ہے۔ اب آپ کا اطمینان، بھرپور اور کامل ہونے کا احساس مستقبل پر منحصر نہیں ہے۔ اب آپ کو کام میں ہی وہ لطف ملنا شروع ہو جائے گا جس لطف کو آپ نے کام کے نتیجے سے جوڑ دیا تھا۔ اب کھیت بوتے ہوئے آپ کو وہ لطف ملے گا جو فصل کے حصول سے جڑا تھا۔ دفتر کے اسی دن کے کام سے آپ کو مسرت ملنا شروع ہو جائے گی جو عہدے میں ترقی سے آپ کو ملتی۔ اب آپ نجات کو مستقبل میں نہیں دیکھتے بلکہ نجات آپ کو مل چکی ہے۔ نروان، جنت اور خوشی اب کسی متصورہ مستقبل میں نہیں، اسی پل میں ہے۔ اب آپ نتیجوں کے ساتھ نتھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہستی، زندہ ہونے کا احساس، بھرپور اور کامل ہونے کی لذت نہ ناکامی سے جڑی ہے نہ کامیابی سے، بلکہ ہونے سے،
بینگ سے جڑ گئی ہے۔ آپ کو لائف سچویشنز کی تہ میں موجود لائف مل چکی ہے۔ آپ کو نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا مل چکا ہے، اور جو ہی نفسیاتی ٹائم سے آپ کو آزادی ملتی ہے تو اب آپ کے احساس ذات کا واحد ماخذ رہ جاتا ہے بینگ، ہستی، نہ کہ ماضی۔ ہر لمحہ نیا ہے اور ہر لمحہ زندہ ہے۔ خود کو پرانا تو آپ اسی لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ اپنی شناخت کو ماضی سے جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا ملتے ہی آپ کی یہ نفسیاتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ یقین مانیں، جو ہیں اس کی بجائے کچھ اور ہونے کی نفسیاتی خواہش سے زیادہ اذیت ناک چیز اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں لائف سچویشنز کی سطح پر آپ دولت مند ہو سکتے ہیں، عالم، کامیاب، اس چیز اس چیز سے آزاد ہو سکتے ہیں، مگر ہستی کی گہری سطح پر آپ مکمل اور کل اسی لمحے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ سوال: اس کلی اور کامل حالت میں کیا ہم بیرونی اہداف اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے قابل ہوں گے؟ وہ گول کے جو ہم نے زندگی میں طے کیے ہیں، انہیں حاصل کرنے کی لگن کیا ہم میں بچ رہے گی؟ جی بالکل، مگر اب آپ اس وہم، اس سراب سے آزاد ہو جائیں گے، ان توقعات سے آزاد ہو جائیں گے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ہے جو مستقبل میں آپ کو نجات دے گی یا خوشی دے گی۔ آپ کی لائف سچویشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو ممکن ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں جنہیں حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا فارمز کی دنیا ہے، نفع نقصان کی دنیا ہے، کھونے اور پانے کی دنیا ہے، مگر ایک گہری سطح پر آپ پہلے سے مکمل ہوں گے۔ مکمل ہونے کے احساس کے ساتھ آپ جو بھی کچھ کریں گے، جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے جائیں گے، جو بھی منزل اپنے لیے چنیں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں بھی آپ کو ایک مسرت محسوس ہوگی، خوشی ہوگی اور بے تحاشا انرجی ہوگی۔ جب آپ نفسیاتی ٹائم سے آزاد ہو چکے ہوں گے، اپنے اہداف، اپنی زندگی کے مقاصد کے پیچھے ایسی دوڑ نہیں دوڑ رہے ہوں گے جس میں لطف نہ ہو، جس میں کمپرومائزز ہوں، جس میں سمجھوتوں کا بوجھ ہو، وہ عزم، وہ کرختگی، وہ تلخی جس میں خوف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جس میں اطمینان نہیں ہوتا، جس میں آپ کو کچھ اور بننا پڑتا ہے، جس میں آپ اپنا آپ نہیں رہتے۔ نفسیاتی ٹائم سے آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ ناکام بھی ہو جائیں تو بے عمل نہیں ہوتے، اپنا سیلف، اپنی خودی نہیں کھوتے۔ انا کی بیماری یہی ہے کہ اسے کوئی متصورہ منزل نہ ملے تو یہ بے عملی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا نہ ملنا گویا موت ہے، اور یہ انسان کو مٹانے پر تل جاتی ہے۔ جب آپ نفسیاتی ضرورت کے تحت کچھ بننے، کچھ ہونے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں تو نہ ہی آپ کی خوشی، نہ ہی آپ کا احساس ذات باہری نتیجوں پر منحصر رہے گا۔ خوف سے آزاد ہونا اسی کا تو نام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ رہیں گے۔ آپ کے آپ ہونے کے لیے کسی عہدے، کسی چیز، کسی منزل کا ہونا ضروری نہیں رہتا، اور خوف سے آزاد ہو جانے سے بڑی مسرت اس کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ پرماننسی نہیں ڈھونڈتے، ثبات کی جستجو نہیں رہتی۔ شکلوں اور حیاتوں کی اس دنیا میں، سود و زیاں کے اس کارخانے میں، مرگ و پیدائش کے اس دیار میں تم ایسی سچویشنز، حالت، مقام یا لوگوں کے طالب نہ رہو گے جو تمہیں خوش کریں، مکمل کریں یا بھرپور ہونے کا احساس دیں۔ جب ان ساری توقعات سے آزادی مل جائے گی تو یہ توقعات چاہے پوری نہ بھی ہوں تو دکھ آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کو عزت دیتے ہیں مگر اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ زندگی کو اس سے جوڑ دیں۔ فارمز، حیاتیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، مٹتی ہیں، مگر اب آپ فارمز کے پیچھے چھپی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے کوئی خطرہ ہو۔ جب ہستی کی یہ سطح آپ کو حاصل ہو جائے تو سوچیں کیا چیز ہے
جو کامیابی سے آپ کو روک سکتی ہے۔ آپ پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کی منزل آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ یہ تھا پاور آف ناؤ ایز اے ہارٹ ٹول کا تیسرا چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا چوتھا چیپٹر، جس کا موضوع ہے لمحہ موجود سے بچنے کے لیے ذہن کی چالیں۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔